بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں اور ہمارے محترم بھائی، دوست، ساتھی، سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور شب زفاف بھی ہو گئی، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میاں بیوی کی طرح زندگی گزرنے لگی. لیکن ایک قانون ہے. قانون کیا؟ ایک رواج ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو ہدیہ دیتی ہے، شوہر جو ہے وہ بیوی کو ہدیہ دیتا ہے. یہ نظام ہے. کوئی انگوٹھی دیتا ہے، کوئی انگوٹھی پہناتا ہے، کوئی خوشبو دیتا ہے، کوئی جو ہے پیسے دیتا ہے. خیر مہر تو اپنی جگہ ہے ہی جو ہے وہ، لیکن خوشی کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے. یہ دنیا کا رواج ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایک بہت قیمتی ہدیہ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیمتی ہدیہ دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. اب دونوں ہدیے کی تفصیل مختصر سن لیجئے کہ حضرت خدیجہ نے زید ابن حارثہ دیے. پہلے یہ ذہن میں رکھنا کہ حضرت خدیجہ کے یہاں جو معروف لوگ ہیں کام کرنے والے، ان میں سے ایک نفیسہ ہے، ایک میسرہ ہے، اور ایک زید ابن حارثہ ہیں. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یہ گھر ہو گیا. باقی باندیاں، باقی غلام، باقی ان کا جو وٹ، ان کا ویوٹ گھر کا، ان کے بنگلے کا، ان کی کوٹھی کا، چونکہ مالدار عورت تھی، شریف عورت تھی، تو کئی لوگ ان سے منسلک تھے. لیکن ان چاروں کا میں تذکرہ کروں گا، 4-5. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ، میسرہ، نفیسہ اور زید ابن حارثہ. زید ابن حارثہ یہ اصل میں کتابوں میں لکھا ہے یمن کے تھے، اور یمنی لوگوں میں ایک ترتیب تھی کہ یہ لوگ جو ہے
کبھی کبھار پورے خاندان کو لے کر یہ نکل پڑتے تھے ہجرت کر کے. اوس اور خزرج بھی اصل یمن کے ہیں، اور قبیلے بنی جرہم جو مکہ میں آباد ہوا وہ بھی یمن کے ہیں. ہمیشہ ایک بات، ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، پوائنٹ، کہ جس کے آخر میں نون ہوگا نا، نون، وہ کوئی بہت بڑا اچھا آدمی ہوگا یا بہت خراب آدمی ہوگا. یہ ایک بات چیز علماء نے لکھی ہے. یمن نون ہے، یہ بڑے تاجر ہوتے ہیں. ایران نون ہے، یہ بھی بڑے تاجر ہوتے ہیں. قرآن نون ہے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. رمضان نون ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز. شعبان نون ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز. میمن یہ بھی آخر میں نون ہے، یہ بھی بڑے تاجر ہوتے ہیں. مومن وہ بھی آخر میں نون ہے، یہ بھی جو ہے بڑے تاجر ہوتے ہیں اور بڑے کام کرنے والے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے شیطان یہ بھی آخر میں نون ہے، یہ بہت خراب آدمی. یہ آخر میں جان نون آئے گا نا، نون، یہ بعض علماء نے یہ چیزیں لکھی ہیں، یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، یہ جناتوں کی کتابوں میں ملے گی آپ کو یہ چیزیں. کہ تو یہ یمن جو تھا، یمن، یہ ہمیشہ شروع سے جو ہے یہ لوگ تاجرانہ ذہن کر رہے ہیں. ابھی بھی حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، سعودیہ میں جو بڑے بڑے تاجر ہیں وہ یمنی ہیں ابھی بھی. اب تو ان کو پاسپورٹ مل گئے، ابھی تو چل پڑے، لیکن آخر میں نون، یہ عدنان، وہ بہت اچھا، بہت اونچا آدمی رہے گا. اسی لیے حنان، منان، یہ جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے، اسی لیے حنان منان یہ اللہ کے جو نام ہے، یہ بیت اللہ کے پردے کو بھی لکھا ہوا ہے. حنان منان، حالانکہ اللہ کے نام تو بہت ہیں، بھی غنی لکھ دیتے، مغنی لکھ دیتے، وہاب لکھ دیتے، لیکن پورے پردے کے اوپر جو نام لکھا ہے، حنان منان، حنان منان، حنان منان، حنان منان، حنان منان. یعنی میں یہ متوجہ کر رہا ہوں آخر میں نون، یہ جو ہے یہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ کی ضرورت ہے، یا تو بہت اونچا ہوگا یا بہت نیچا ہوگا، بیچ بیچ کا نہیں ہوگا، یا تو بہت اچھا ہوگا یا بہت خراب ہوگا. تو یہ یمن کے رہنے والے تھے. ان کی عادت یہ تھی کہ پورے کے پورے خاندان جو ہے مشورہ کر کے یہ لوگ نکل پڑتے تھے کہ چلو بھی اب یمن میں نہیں رہنا، ہمیں جانا ہے، کسی اور جگہ جا کر زندگی گزاریں گے. تو زید بن حارثہ یہ پیدا ہو چکے تھے، اور ان کے ماں نے یا ان کے باپ نے ان کو باہر دھوپ میں، خیمے کے باہر جنگل میں لٹایا تھا تاکہ دھوپ لگے بچے کو. اتنے میں ڈاکو آئے اور یہ ڈاکو زید بن حارثہ کو لے گئے. یہ زید بن حارثہ اب ان کو بڑا کیا، بڑا کر کے زید بن حارثہ کو جو ہے وہ لائے مکہ. مکہ جو ہے مرکزی چیز تھی، اور یہ مکہ مکرمہ میں یہ لوگ آتے تھے اپنا دھندا وغیرہ کرنے کے لیے. تو مینا کے اندر جو ہے یہ اپنی چیزیں بیچتے تھے. تو زید بن حارثہ جب بڑے ہو گئے تو بڑے ہونے کے بعد یہ مینا لائے ڈاکو لوگ ان کو. کیا زید بن حارثہ کو کچھ پتا نہیں میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، اس لیے کہ وہ تو بچپن سے وہ لوگ لے گئے تھے ان کو. اب ان کو پالا پوسا بڑا کیا. ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بڑا ہوگا تو بیچ دیں گے، اس کو پیسہ ملے گا یہ. اور اگر جو ہے لڑکی کو لے جاتے کہ بڑی ہوگی تو اچھی خوبصورت ہوگی، کام والی ہوگی تو اپنی حرم میں لے لیں گے، اس سے شادی کر لیں گے، نہیں تو باندھی بنا کر زندگی گزاریں گے، نہیں تو اس کو بیچ دیں گے. یہ اس زمانے کے ڈاکوؤں کی ترتیب یہ ہوتی تھی. یہ اس میں یہ پھنس گئے تھے. زید بن حارثہ، دو زید ہیں، ایک زید بن ثابت ہے اور ایک زید بن حارثہ ہے. تو زید بن ثابت تو بہت اونچے آدمی ہیں، یعنی وہ تو بہترین قاری، ان کی مستقل الگ تاریخ ہے. جیسے دو میسرہ ہیں، اسی طریقے سے دو زید ہیں. یہ زید بن حارثہ ہیں. یہ مینا میں جو ہے وہ بیچ رہے تھے ڈاکو لوگ. بے اچھا غلام ہے، یمنی ہے. یمنی غلام لوگ فوراً لے لیتے تھے. کوئی کہے پہ حبشہ کا غلام ہے، دیکھیں گے یار یمن کا ہے، ارے بھی لو جلدی سے اس کا بھاؤ لگاؤ. یہ لوگ کرتے تھے، یعنی وہ اس کی ویلیو ہوتی تھی یمنی غلام کی. بھائی یمنی غلام ہے، کوئی خریدنا چاہے. تو یہ عادت خدیجہ کے جو رشتہ دار تھے ورقہ،
یا کوئی اور، انہوں نے غلام خرید لیا اور خرید کر گھر لے آئے. جب گھر لے آئے حضرت خدیجہ نے پسند کر لیا، بھائی یہ تو میرے گھر کے لیے لڑکا تو بہت اچھا ہے. ابھی حضور کی شادی نہیں ہوئی تھی کہ میرے لیے یہ لڑکا بہت اچھا ہے، بھئی غلام میرے لیے اچھا ہے تم مجھے دے دو. تو انہوں نے جو ہے ہدیہ دے دیا، لے بیٹا ہدیہ لے لے. اب حضرت خدیجہ کے پاس رہنے لگے. اب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو حضور نے بھی اس پر نگاہ ڈالی. اب گھر میں آنے جانے لگے نا تو حضور نے بھی دیکھا کہ بھی ہاں یہ لڑکا تو بڑا خادم صفت ہے. تو حضرت خدیجہ نے یہ ہدیہ دے دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، زید بن حارثہ. اچھا، ان کے ماں باپ ڈھونڈتے تھے زید بن حارثہ کو، اور باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ اے آسمان، تجھے پتا ہے ہمارا بیٹا زید کہاں ہے. یہ دعا مانگتے تھے. تجھے معلوم ہے اے سورج، تجھے بھی معلوم ہے، اے چاند تجھے بھی معلوم ہے، اور ہمیں خوشبو آ رہی ہے اس کی، وہ ہے کہیں لیکن تم لوگ بتاتے نہیں ہو. یہ اپنے انداز میں دعائیں مانگتے تھے کہ تو بتا. چاند روزانہ چاند کو کہتے تھے ان کے ماں باپ، ان کے بھائی بہن، ہمارا بھائی کہاں ہے، ہمارا بیٹا کہاں ہے. اب تو 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، بچپن میں سے یہ الگ ہو گئے تھے، اب تو بڑے ہو گئے. اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یمن سے کوئی قافلہ آیا مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے. جو مشرکین کا عمرہ ہوتا تھا وہ اس میں، یا بعد میں کبھی بھی یمن کے لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے جو محمد کے ساتھ رہتا ہے. یہ زید بن حارثہ ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے، ہر وقت. طائف کے سفر میں بھی یہی ساتھ تھے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایسی مناسبت ہو گئی تھی کہ حضور کے ان کے بغیر نہیں چلتا تھا اور ان کو حضور کے بغیر نہیں چلتا تھا. جہاں جاؤ وہاں. اسی لیے طائف کے سفر میں حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے زید بن حارثہ کے، کوئی نہیں تھا. اور قرآن میں ان کا نام آیا ہے. ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا، فلما قضى زید منها زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. کسی صحابی کا نام نہیں ملے گا، نہ ابو بکر کا، نہ عمر کا، نہ سلمان کا، نہ فارسی کا، نہ ان کا نام ہے قرآن میں. اور قرآن میں ان کا نام کیوں آیا اس کی بھی مستقل تفسیر ہے اور تفسیر ہے. اللہ جب توفیق دے گا تو بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن ابھی یہ ہدیہ سن لو. وہ ماں باپ جو ہے وہ دعا مانگتے تھے، نا امید نہیں ہوئے تھے ہمارا بیٹا ہے. اور یہ کہتے تھے ہواؤں کے ساتھ زید کی خوشبو ہمیں آتی ہے. یہ جملہ کہتے تھے. ہوائیں چلتی تھی تو کہتے تھے بارش کا موسم ہوتا تو زید کو یاد کرتے. ٹھنڈی کا یمن میں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے تو ٹھنڈی کا موسم ہوتا تو زید کو یاد کرتے کہ ہے کہیں قریب میں لیکن پتہ نہیں کہاں ہے. وہ جماعت جو آئی یمن سے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد ہے، اور یہ ان کے ساتھ جو لڑکا ہے یہ وہی لڑکا ہے جو اس کے ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ وہی. غور سے دیکھنے لگے. اصل میں پہچانا کیسے؟ بھائی بچپن میں کوئی بچہ لڑکا گم ہو گیا ہو اور 15 سال میں جا کر کوئی پہچانے، 15 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، پہچاننا مشکل پڑتا ہے. لیکن ان کے داہنے رخسارے پر کالا تل تھا بڑا. جب بچپن سے، میں پہلے بھی کہا تھا کہ تلوں کا ایک علم ہوتا تھا. کسی کو انگلی پر تل ہوتا ہے، کسی کا انگوٹھی پر ہوتا ہے، کسی کے ناک پر ہوتا ہے، کسی کو ہونٹ پر ہوتا ہے. تو ان کا جو ہے داہنی طرف تل تھا. اور خواہش صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ داہنی طرف جو تل ہوتے ہیں تو ہوتا ہے وہ بات. اب میں اگر تل کی بات کروں گا تو آپ لوگ تلوں کا پوچھنے لگیں گے، اس لیے میں اس کو چھیڑتا ہی نہیں. وہ تل تھا، اس سے انہوں نے پہچانا کہ یہ لڑکا وہی ہے. مانو نہ مانو یہ لڑکا وہی ہے. تو انہوں نے چپکے سے بلایا. زید گئے. انہوں نے کہا کہ تیرا کیا نام ہے؟ میرا نام زید. کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا مکہ کا رہنے والا. وہ کیا جانے یمن کیا ہے، وہ کیا جانے کہ کون کیا ہے، وہ تو کچھ پتا نہیں. میں تو یہی رہتا ہوں، انہیں کے ساتھ رہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا. آپ بھی سن رہے تھے، آپ نے کوئی بات کی طرف دھیان نہیں دیا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ لوگ. لیکن تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ یہ کہ میرے ماں باپ سب یہی ہے، حضرت خدیجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب بس انہیں کے ساتھ میں رہتا ہوں، انہیں کے ساتھ میری زندگی گزر رہی ہے. تم کو کیا کام ہے؟
خیر وہ علاقے والے جو تھے یمن کے، وہ سمجھ گئے کہ یہ لڑکا وہی ہے 100%۔ خیر اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں، اس زمانے میں یہ تنتنیاں تو تھا نہیں، دجال موبائل کے فوٹو کھینچ لیتے اور فوٹو بھیج دیتے کہ دیکھو ابھی یہی تمہارا لڑکا ہے، لیکن دماغ میں تصویر رکھ لی۔ اور یہ 2-3 مہینہ سفر کا لگتا تھا یمن سے مکہ آنے کا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے یمن، اور یمن پہنچ کر ان کے ماں باپ کو جمع کیا، ان کے رشتہ داروں کو جمع کیا، تمہارا لڑکا مل گیا، تمہارا لڑکا مل گیا۔ اب سارا خاندان جمع ہو گیا، کہاں ہے؟ یہ کہا مکہ میں ہے۔ اوہو چلو مکہ کا سفر کرو۔ اب یہ سارا خاندان، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے چچا، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کی ماں، ان کے باپ، ان کا جو بھی مل گیا ہے، بیٹا چلو ڈھونڈنے کے لیے، چلو ڈھونڈنے کے لیے، چلو چلو مکہ۔ اور ویسے بھی مکہ مکرمہ سے تعلق تھا لوگوں کا کہ چلو عمرہ بھی ہو جائے گا، حج بھی ہو جائے گا، مکہ جا کے عبادت بھی کر لیں گے اور بیٹے کو بھی لے آئیں گے۔ چنانچہ سارے کے سارے پہنچے، اور پہنچ کر انہوں نے جو ہے واچ کرنا شروع کیا کہ لڑکا کہاں ہے۔ اتفاق یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ زید بن حارثہ کسی جگہ کام سے گئے ہوئے تھے، جیسے 2 دن 3 دن کے لیے جیسے کسی جگہ سفر پر جاتے ہیں تو کسی جگہ یہ حضور کے ساتھ یہ رہتے تھے، زید بن حارثہ یہ گئے ہوئے تھے۔ اب مکہ والوں سے پوچھتے تھے یہ لوگ یمن سے جو آئے، بالکل زید نام کا لڑکا ہے؟ بولے ہاں وہ تو محمد کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ یہ کہا 2-3 دن سے نہیں آ رہے ہیں یہاں، ورنہ وہ تو روزانہ آتے ہیں، یہ ان کا مکان ہے۔ حضرت خدیجہ کا مکان دکھایا۔ ابو طالب بھی زندہ تھے، یہ ان کے سرپرست ہیں ابو طالب، ان کو پوچھا تو ابو طالب نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا، ابھی کیوں پوچھ رہے ہیں زید کے بارے میں، محمد کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لیکن وہ بھی تھے یمنی بہت ہوشیار، یمنی لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے انہوں نے کہا جب تک محمد یہاں آئے گا نہیں مکہ میں، تب تک ہم مکہ چھوڑیں گے نہیں۔ پڑاؤ ڈال دیا، زمزم کا پانی پیتے، کھجورے کھاتے اور اپنا وہیں کام کرتے۔ محمد چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب تشریف لائے تو ساتھ میں زید ابن حارثہ بھی آ گئے۔ جب زید ابن حارثہ آئے تو ماں نے دیکھا، باپ نے دیکھا، تو انہوں نے کہا یہی کالا تیر، یہ کالا تیر یہی 100% یہی ہے۔ اب بات کون کرے؟ اس لیے کہ یہ حکومت تو ابو طالب کی ہے اور دوسری اپنی حکومت تو ہے نہیں، اور ایسے کیسے بات کریں، کون بات کرے؟ یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تو باپ نے تو آگے، اب باپ تو آگے بڑھے ہی نہیں، ان کے بھائی تھے یعنی زید ابن حارثہ کے چچا، انہوں نے کہا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں۔ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ زید ابن حارثہ بیٹھے ہوئے تھے، اور زید ابن نے کہا کہ حضرت یہ لڑکا آپ کو کہاں سے ملا؟ آپ نے فرمایا بھی میری بیوی نے مجھے ہدیہ دیا ہے، حضرت خدیجہ نے مجھے ہدیہ دیا ہے، یہ غلام ہے۔ فرمایا کہ نہیں یہ تو ہمارا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا زید سن رہے ہیں، حضرت زید ابن حارثہ سن رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے، بچپن سے گم ہو گیا تھے۔ آپ نے فرمایا بھی اگر تمہارا بچہ ہے تو اس سے بات کر لو، کسی کے بچے کو میں کیوں رکھوں؟ بلاؤ حضرت خدیجہ کو۔ حضرت خدیجہ کو بلایا، حضرت نفیسہ بھی آ گئی، وہ میسرہ بھی آ گیا، وہ سارے کے سارے جو گھر والے تھے بھی کیا میٹر ہے، بات جو ہے وہ آگے بڑھی۔ جب آگے بڑھی تو ابو طالب بھی آ گئے، ابو طالب جب آئے تو عباس بھی آ گئے، پھر حضرت حمزہ بھی آ گئے، پورے خاندان والے جمع ہو گئے اس میٹر کے اندر کہ کیا کرنا۔ تو حضور اب ان کے والد بھی آ گئے، ان کی ماں بھی آ گئی، کون؟ زید بن حارثہ کی۔ زید بن حارثہ کو ان کے ابا کہنے لگے ارے زید، ہم روزانہ سورج کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا زید کہاں ہے، روزانہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، آج تو ہمیں مل گیا۔ یہ کہہ کر ماں نے جو ہے زید کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ تیرے بچپن کی خوشبو اب تک تیرے اندر سے آ رہی ہے۔ حضور حضرت رسول کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ملتزم کی طرف بیٹھے ہوئے، سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ بھی کیا معاملہ ہے۔ خدیجہ سے پوچھ رہے ہیں بھی کیا میٹر یہ تھا، آپ نے مجھے ہدیہ دیا تھا۔ نہیں حضرت آپ مطمئن رہیں۔ چنانچہ جب سب ملنے لگے تو زید بن حارثہ بھی تعجب میں پڑھنے لگے کہ میں تو آپ لوگوں کو نہیں جانتا،
کہ آپ لوگ کون ہیں؟ میں تو محمد کو جانتا ہوں، خدیجہ کو جانتا ہوں، آپ لوگوں کو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا نہیں، بچپن میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں، میرے فیصلے پر خوش ہو، میں فیصلہ کرتا ہوں، میرے فیصلے پر خوش ہو۔ حضرت خدیجہ نے چپکے سے کہا حضرت ان کو دے مت دینا، ایسا لڑکا ملے گا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس کا حق ہے اس کو دے دو۔ حضرت خدیجہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ لڑکا اپنے گھر میں سے جانا نہیں چاہیے، آپ کے مزاج سے واقف ہو گیا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب ہمارا نہیں ہے یہ معاملہ، اگر بات ثابت ہو جاتی ہے جس کا حق ہے اس کو دے دو۔ آپ نے فرمایا میرے فیصلے پر خوش ہو۔ سارے مکہ والے جمع ہو گئے، ابو طالب بھی آ گئے، عباس بھی آ گئے، حمزہ بھی آ گئے، نفیسہ بھی آ گئی، میسرہ بھی آ گئے، خدیجہ بھی آ گئی، حضور بھی، چونکہ معاملہ 2-4 دن سے کورٹ چل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اب یہ بچہ جوان ہو گیا ہے، یہ ہمیں بھی جانتا ہے، تمہیں بھی جانتا ہے، جو بھی ہے وہ اس کو اختیار ہے، چاہے ہمارے ساتھ رہے چاہے آپ کے ساتھ۔ بے زید تمہیں اختیار ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو ہمارے ساتھ رہو، اور اگر تمہیں جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا ہے وہاں یمن تو آپ کو اختیار ہے۔ جیسے آپ یہ سن کر زید ابن حارثہ تو حضور سے چمٹ گئے اور رونے لگے، حضرت یہ کیا بات کر رہے ہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر حضور بھی روئے۔ حضور نے کہا کہ فیصلہ کرو۔ چنانچہ باپ نے جملہ کہا، ارے بیٹا زید تو آزاد ہے، تو کیا آزاد آدمی غلامی کی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے؟ تو تیرا سودا ٹھیک نہیں ہے، تو آزاد ہے، تو اور یہاں غلام بن کے زندگی گزار رہا ہے۔ تو زید ابن حارثہ نے کہا کہ یا ابا، آزادی سے بہت اچھی چیز ہے میرے لیے کہ میں ان کی غلامی میں زندگی گزاروں، بس میں ان کا غلام بن کر جینا چاہتا ہوں اور انہی کا غلام بن کر مرنا چاہتا ہوں، مجھے آزادی نہیں چاہیے، ان کی غلامی میں رہنا یہ میری عزت کی علامت ہے۔ اور پھر زید ابن حارثہ نے تقریر کی، ان کی غلامی میں رہنا میری عزت کی علامت ہے اور میں انہی کے ساتھ رہوں گا، انہی کے ساتھ جیوں گا۔ ماں نے کہا کہ تو کیسے بے وفا ہے، ماں کا دودھ بھول گیا، یہ بھول، جو عورتیں کہتی ہیں، اور عورتوں کو تقریر کرنا تو بہت اچھا آتا ہے ماشاءاللہ، عورتوں کو تقریر کرنے پر جب آتی ہیں تو وہ بہت آسمان کے تارے نیچے اتار دیتی ہے، بہت۔ زید ابن حارثہ ایک نہیں ہوئے، یہ زید ابن حارثہ، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متبنہ بنایا تھا، یعنی اتنا اونچا لقب مقام دیا تھا، اپنا وہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ بڑے قصے ہیں، اپنے گھر میں ان کی شادی کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر نبھی نہیں، وہ ساری تقریر ہے، لیکن ان کو بالکل اپنا اتنا قریب کیا کہ جب بھی حضور کہیں جاتے تو سب سے اہم سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوا ہے وہ طائف کا ہوا ہے۔ تو طائف کے سفر میں نے ابوبکر ساتھ مسلمان ہو چکے تھے، ابوبکر عمر بھی مسلمان ہو چکے تھے، عثمان بھی مسلمان ہو چکے تھے، سب مسلمان ہو گئے تھے، اسلام مکہ میں آ گیا تھا، لیکن حضور نے کسی کو نہیں لیا، زید ابن حارثہ کو لیا کہ چلو تم میرے ساتھ چلو۔ یہ زید ابن حارثہ یہ ہدیہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر بہت تفصیل ہے زید ابن حارثہ کی بھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرنے لگی، بقیہ اس تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔ آج جو ہے ہمارے مفتی سعید صاحب کا جو انتقال ہوا ان کے بارے میں تھوڑا سا سن لیجئے۔ مفتی سعید احمد پالم پوری یہ بہت بڑے علماء میں تھے، ہمارے علاقے کے تھے، میرے گاؤں سے ان کا گاؤں تقریباً 15 سے 20 یا 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بہت اہتمام سے نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد میں ایک ہفتے کے لیے بلاتے تھے دیوبند سے، اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کرتے تھے۔ مفتی سعید صاحب جن کا انتقال ہوا ہے، اور بہت ہی، اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہتمام سے یہ کہتے تھے کہ مفتی صاحب میں نے آپ کو دیوبند سے بلایا ہے، اس لیے بلایا ہے کہ میرے بیان میں آپ بیٹھو اور میرا بیان سنو اور تنقیدی ذہن سے بیٹھو، یعنی مرید بن کر نہیں، بلکہ یہ کہ علمی میں جو بات کہتا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں، قرآن حدیث سے کوئی بات ٹکراتی تو نہیں، کیونکہ لوگ دنیا بھر میں میرا بیان سنتے ہیں اور میرے بیان کی پھر نقل کرتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز نہ چلے دنیا میں
تو باقاعدہ اپنا نگران بنایا تھا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کو. دونوں کو دونوں کمرے میں ہوتے تو دونوں چونکہ پالم پوری تھے، میں تو اپنے بچوں میں شمار ہوتا تھا، خدمت کرتا ابا کی، چائے لانا ہے، تھیلی اٹھانی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو بھی نوجوان اب لڑکوں کی عادت ہوتی ہے. لیکن دونوں بزرگوں کو میں دیکھتا کہ ایک دوسرے سے جو ہے یہ گجراتی زبان جو چلیا لوگوں کی ہوتی ہے، چچ بولتے ہیں نا، چم سے چو جاتا شو گھو، اس طریقے سے دونوں باتیں کرتے تھے. اور میں سوچنے پر مجبور ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا عالم دیوبند کا، اور یہ بھی بہت بڑے یعنی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لسان الدعویٰ، اور دونوں یہاں آ کر بھائی بن جاتے ہیں، اور بھائی بن کر ایک دوسرے سے مذاق، ایک دوسرے کا جو ہے بہت اکرام احترام. پھر دونوں کو دونوں حضرت جی کے پاس جب جاتے تو حضرت جی کے پاس جا کر مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دم خاموش ادب کے ساتھ، ابا تو خیر ادب کرتے ہی تھے، ابا کا تو ایک معاملہ اور تھا حضرت جی کے ساتھ، لیکن یہ مفتی سعید پالم پوری میں دیکھتا عصر کے بعد حضرت جی کے پاس جاتے، وہاں نیچے پارک ہوتا تھا وہاں نظام الدین میں، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا ٹہلتے تھے، تو وہاں ٹہلنے کے بعد پھر حضرت جی جو ہے اپنا چارپائی پر بیٹھتے تھے، تو سامنے مفتی سعید صاحب بھی بیٹھ جاتے اور یہ ہمارے والد صاحب بھی بیٹھ جاتے. کبھی کبھار حضرت جی پوچھتے مفتی جی یہ جملہ پوچھتے، مفتی جی یہ کہتے مفتی سعید کو، مفتی جی اس مسئلے میں کیا کہو، یہ جملہ کہتے حضرت جی، مجھے برابر یاد ہے، مفتی جی اس مسئلے میں کیا کہو، یہ حضرت جی پوچھتے. تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت اس میں دیوبند والوں کا فتویٰ الگ ہے، ندوے والوں کا فتویٰ الگ ہے، یہ مفتی سعید صاحب کہتے. تو پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پان بھی کھاتے تھے، اچھا بتاؤ دونوں کے فتوے بتاؤ. تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جملہ کہتے دیوبند والوں کا یہ فتویٰ ہے، ندوہ والوں کا یہ فتویٰ ہے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دونوں ٹھیک ہے، یہ کہتے کہ دونوں ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. پھر کہتے کہ ندوہ والے جو ہے یہ فتوے پر زیادہ چلتے ہیں اور دیوبند والے تقوی پر زیادہ چلتے ہیں، یہ حضرت جی کہتے ہیں. یعنی یہ ان کے بڑے آدمی تو جو دنیا سے چلے گئے. تو میں اچھا ابھی چونکہ بمبئی میں ہی تھے مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، 15ویں شعبان کی جو میری دعا ہوئی، دعا ہونے کے بعد پونے گھنٹے کی غالباً دعا تھی، مجھے پتہ نہیں ہے، تو ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا بھائی ولی یونس آپ کی پوری دعا میں نے سنی، یا خود ان کا فون آیا اور کہا پوری دعا میں نے آمین کہی، بس اپنی دعا میں ایک جملہ اور بڑھا دو. میں نے کہا کیا بڑھاؤں؟ بولے یہ تو جملہ بڑھاؤ، اللہم انا نعوذ بک من کورونا. اس وقت کورونا وائرس شروع ہوا تھا، کہا اللہم انا نعوذ بک من کورونا، کورونا سے اللہ ہماری حفاظت کر. یہ ان کی میری بات ہوئی. پھر میں نے یہ ایک حدیث بیان کی تھی کہ آخری زمانے میں، یعنی میں ان کی باتیں بتا رہا ہوں مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کی. آج ان کا انتقال ہو گیا. کسی بڑے عالم کا دنیا سے چلے جانا یہ سمجھ لو کہ بہت بڑی خیر آسمانوں پر چلی گئی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب مر جاؤں گا تب قرطبہ والوں کو معلوم ہوگا کہ میں کون تھا. چنانچہ قرطبی کا جب انتقال ہوا اس کے بعد اسپین میں نامناسب حالات آنے شروع ہو گئے. اتنا اونچا آدمی ہم سے آج جو ہے رخصت ہو گیا. تو میں نے ایک حدیث بیان کی تھی اپنے واٹس ایپ کے سبق میں، اور روزانہ جو میرے سبق آتے ہیں کہ آخری زمانہ میں مدینہ منورہ اتنا خالی ہو جائے گا، اتنا خالی ہو جائے گا کہ مدینہ منورہ میں کوئی بھی نہیں رہے گا. جنگلی بھیڑیے، جنگلی کتے اور شیر یہ مسجد نبوی میں داخل ہوں گے، اور داخل ہونے کے بعد مسجد نبوی کے جو ستون ہیں ان ستونوں پر پیشاب کریں گے اور ممبر پر جا کر پیشاب کریں گے. مطلب جو کوئی ہوگا ہی نہیں تو اتنا جائیں گے اندر. اور پھر میں نے حوالہ دیا موطا امام مالک کا. اس پر مفتی صاحب کا فون آیا، یہ کہا بھی یہ آپ کا جو سبق تھا یہ میں نے سنا، اور جو آپ نے حدیث بیان کی وہ بھی میں نے سنی، لیکن بس میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے موطا امام مالک کا حوالہ کیوں دیا؟
میں نے کہا میں نے موطا امام مالک میں پڑھا تو میں نے وہ حوالہ دیا. انہوں نے کہا یہ حدیث تو بخاری میں بھی ہے, یہ حدیث تو مسلم میں بھی ہے. اب انہوں نے ساری تقریر شروع کی, علمی تقریر. یہ 15ویں شعبان کے بعد کی چیز ہے, یہ علمی تقریر. فون پر کہتے رہے حافظ ابن حجر نے یہ لکھا ہے, فلاں نے یہ لکھا ہے, فلاں نے یہ لکھا ہے, فلاں نے یہ لکھا ہے. تو آپ جو بھی حوالہ دو تو اونچی کتاب کا حوالہ دو. بھائی موطا امام مالک بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن بخاری کا حوالہ دیتے. میں نے کہا بھی بخاری والے تو آپ لوگ ہو, وہ بخاری پڑھاتے تھے نا. تھوڑی سی میری بھی تکلف ہے. میں نے کہا عادت آپ تو بخاری والے ہو, ہم تو بخاری تک پہنچ نہیں سکتے. انہوں نے کہا نا جو حدیث, انہوں نے ایک بات کہی, جو حدیث بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, موطا میں ہے, امام احمد مسند احمد میں ہے, تو جو دوسری کتابیں ہیں ان کا حوالہ مت دو, بخاری کا دو. وہ تھوڑا انگلی کا اشارہ کرتے تھے, بخاری کا دو بس. اور وہ کتابیں اور بھی کتابوں میں یعنی جو ٹاپ ہے وہ حوالہ دینا چاہیے. یہ میری ان کی آخری بات ہوئی. بس اس کے بعد سے جو ہے وہ انہوں نے کہا میں تمہارا سبق سن رہا ہوں, درس قرآن بھی وہ سنتے تھے, میں درس قرآن بھی سن رہا ہوں, تمہارا پورا سبق سنا, تمہاری پوری دعائیں سنی, اللہ بہت جزائے خیر دے. جب بھی میں نے قرآن شریف کا جب ترجمہ کرنا شروع کیا کہ منگلی کندری کی مسجد ہے, اس مسجد میں نے ان سے خود پوچھا فون کر کے کہ حضرت میں ریاض القرآن نام رکھنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تفسیر بھی کرو گے کہ نہیں؟ میں نے کہا صرف ترجمے کا بھی ارادہ ہے, ابھی تفسیر کا ارادہ نہیں ہے اور ہمت بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ریاض کا معنی تو ہوتا ہے باغ کا, ریاض القرآن یعنی قرآن کا باغ. تو باغ میں تو پھول بھی ہوتے ہیں, باغ میں جو ہے کئی قسم کے پھول ہوتے ہیں. تو تفسیر, تو میں نے کہا تو آپ دعا فرما دے گا اللہ تفسیر کا کام بھی کرا دے. ابھی تو ترجمہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ, یہ جملہ کہا. وہ ان کا بسم اللہ کہنا پورا ترجمہ اللہ نے کرا دیا اور ترجمہ الحمدللہ چل بھی پڑا. اب ریاض التفسیر کا کام ہم شروع کر رہے ہیں. یہ بہت بڑے اللہ والے تھے جو آج ہم سے رخصت ہو گئے. ان کی اور باتیں کیا سناؤں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں مجھے کہتے تھے کہ اگر کسی بات پر مفتی سعید صاحب میری بات پر متفق ہو جائیں تو میں جو ہے اپنے بیان کو اور مضبوط کر لیتا ہوں, پھر میں کسی سے ڈرتا نہیں. کوئی مفتی آوے کوئی آوے, مفتی سعید صاحب متفق ہو گئے, پھر میں جو وہ بیان اپنے بھرے مجموع کے اندر وہ بیان میں کرتا ہوں, وہ جملے میں کہتا ہوں. یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے تنہائی میں کہتے تھے اور ان کے بڑے قصے سناتے تھے. اب دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, کروٹو اللہ انہیں آرام نصیب فرمائے, ان کی ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب فرمائے. آپ سب حضرات سے خصوصی طور پر درخواست کرتا ہوں کہ مفتی صاحب ابھی کچھ فتوے دیں گے, یہ ہمارے مفتی حضیر بھائی بھی انہی کے پاس پڑھے, بخاری ان سے پڑھی, بخاری شریف انہی سے پڑھی ہے, یہ جو کچھ ترمذی اور ترمذی بھی انہی سے پڑھی ہے. اور تقریباً 35 بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں مفتی سعید صاحب نے. کوئی 8 جلدیں ہیں, کوئی 12 جلدیں ہیں, کوئی 10 جلدیں ہیں. میں جب جاتا تھا ان کے پاس ملنے کے لیے تو کتابوں کا ڈھیر. میں کہتا تھا مفتی صاحب یہ کتابیں, بولے اجے ایک جملہ کہتے تھے کہ مولوی صاحب مجھے ایک نصیحت کرتے تھے. مولوی صاحب میرے والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو مجھ پر بہت حالات آئے, تو مفتی سعید صاحب نے مجھے کہا کہ ایک نیت کر لو, دین کا کام کرنا ہے جو بھی شکل کا ہو, دین کا کام کرو, یہ اپنی نیت بناؤ. چاہے تبلیغ کا ہو, چاہے تصنیف تعلیم کا ہو, چاہے مدرسہ پڑھانے کا ہو, چاہے کوئی بھی, دین کا کام کرنا ہے. یہ انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی. آج ماشاءاللہ وہ نصیحت کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے ہر کام اللہ نے مجھ سے لیا. میں نے بکھرے موتی لکھی تو میں نے مفتی سعید صاحب کو بھیجی بکھرے موتی. میری جتنی بھی کتابیں آتی تھی اس کا کسٹم مفتی سعید صاحب کرتے تھے, دیکھتے تھے اور اس میں کوئی غلطی ہو تو بتاتے تھے, یہ حدیث یہاں سے, یہ حدیث یہ یہاں رکھو, یہاں رکھو. اسی لیے بکھرے موتی کا مقدمہ سب سے پہلے لکھنے والے مفتی سعید پالم پوری, پھر ان کے بھائی مفتی امین پالم پوری, انہوں نے مقدمہ لکھا کہ یہ کتاب ایسی ہے, کتاب ایسی ہے. الحمدللہ وہ بکھرے موتی آتی گئی, چلتی گئی, جلدیں آتی گئی, چلتی گئی. آج اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مقبولیت دی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. اس لیے آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مفتی صاحب کو آپ ہدیہ بھیج دیجئے. آج کی مبارک رات میں, آج حرم شریف میں 27ویں شب ہے,
اور ہمارے یہاں 26ویں شب ہے، ان کا بس یہی حق بنتا ہے کہ ان کو جو ہے ان کے لیے جتنا بھی سارے ثواب کر سکیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے اور ثواب بھیج دیجیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کل آپ لوگوں کے سامنے صدقہ فطر سے متعلق کچھ مسائل آئے تھے، باقی کچھ مسائل باقی ہے، وہ آج آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے یہ عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہونے پر واجب ہوتا ہے، یعنی عید الفطر کے دن صبح صادق ہو گئی تو اب صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ لہذا اگر کوئی شخص عید الفطر کے دن صبح صادق ہونے سے پہلے اگر انتقال کر گیا یا پہلے مالدار تھا اور عید الفطر کے دن صبح صادق ہونے سے پہلے غریب ہو گیا تو اب اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں رہا۔ لیکن اگر کوئی شخص صبح صادق ہونے سے پہلے پیدا ہو گیا، بچہ ہے، یا کوئی غیر مسلم تھا مسلمان ہو گیا، یا کوئی غریب تھا وہ مالدار ہو گیا، تو چونکہ عید الفطر کی صبح صادق اس حال میں ہوئی ہے کہ وہ مسلمان ہے، دنیا میں موجود ہے، مالدار ہے، تو اب اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کن چیزوں کا دینا ہے، کن چیزوں کا۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، بس یہی صدقہ فطر ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 چیزیں ثابت ہیں، 4 چیزیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو گیہوں اگر دینا ہے تو نصف سا گیہوں یا اس کی قیمت، نصف سا کا مطلب 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت۔ دوسرا، اگر کسی شخص کو جو سے صدقہ فطر دینا ہے تو پھر 3.25 کلو جو یا اس کی قیمت۔ تیسری چیز ہے کشمش، اگر کسی شخص کو صدقہ فطر کشمش سے ادا کرنا ہے تو 3.25 کلو کشمش یا اس کی قیمت۔ چوتھی چیز کھجور ہے، اگر کسی شخص کو صدقہ فطر کھجور سے دینا ہے تو 3.25 کلو کھجور یا اس کی قیمت۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے، اس کے حساب سے دے دو تو صدقہ فطر ادا ہو گیا، ادا ہو جائے گا، لیکن جس کی جیسی حیثیت ہو اس حیثیت کے مطابق یہ 4 کیٹیگریاں ہے۔ ہر انسان اپنی حیثیت دیکھے اور اپنی حیثیت کے مطابق پھر وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو صدقہ فطر دیتے تھے یہ کشمش اور کھجور سے دیتے تھے، 3.25 کلو کھجور یا کشمش۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کی پیداوار مدینہ میں زیادہ تھی، گیہوں کی پیداوار حجاز کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ گیہوں جو ہے یہ یمن اور شام سے ایکسپورٹ ہوتے تھے مدینہ اور حجاز کے اندر، تو چونکہ گیہوں وہاں پہ بہت نایاب تھے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو صدقہ فطر ادا کرتے تھے یہ کشمش اور کھجور ہی کا ادا کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی اس چیز کی طرف دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا صدقہ فطر نکالے کہ جس میں تھوڑا زیادہ پیسہ بھی نکلے اور غربا اور مسکینوں کا فائدہ بھی زیادہ ہو۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم صدقہ فطر ادا کریں گے تو بہت بہتر ہوگا اور یہ اقرب الی سنت بھی ہے۔ تیسری بات یہ دھیان میں رکھیے کہ صدقہ فطر جو ہے نا وہ معاف نہیں ہوتا۔ جیسے بعض عبادتیں ہوتی ہے کہ وقت کے نکلنے سے اب اس کی قضا ختم، تو ایسا نہیں ہے۔ صدقہ فطر عید کے دن اگر کوئی تھا تو واجب ہو گیا۔ اگر بہتر تو یہ ہے کہ عید الفطر میں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نکال دے، لیکن اگر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کوئی نہیں نکال سکا تو پھر یہ صدقہ فطر معاف نہیں ہوتا۔ اس دن دے، دوسرے دن دے دے، تیسرے دن دے دے، چوتھے دن دے دے، جب بھی اس کے پاس گنجائش ہو اس وقت میں دے دیں۔ چوتھا اور آخری مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر کے ممالک کے اندر رہنے والے لوگ اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہندوستان میں ہو تو ہندوستان میں صدقہ فطر ادا کر دو ہماری طرف سے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کون سی قیمت کا اعتبار کریں، ہندوستان کی قیمت کا اعتبار کرے یا جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک کی قیمت کا اعتبار کرے۔
تو ایک دم صاف سیدھا مسئلہ ہے کہ اگر یہاں جیسے آپ کا کوئی رشتہ دار امریکہ میں رہتا ہے، انگلینڈ وغیرہ میں رہتا ہے، اس نے آپ سے کہا کہ بھائی آپ ہندوستان میں میری طرف سے صدقہ فطر ادا کر دو، تو اگر آپ جو ہے نا گیہوں صدقہ فطر میں دے رہے ہیں یا کشمش دے رہے ہیں یا کھجور دے رہے ہیں یا جو دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم گیہوں لیں گے تو یہاں کی قیمت کے حساب سے ہی لیں گے، کشمش لیں گے تو یہاں کی قیمت کے حساب سے لیں گے. تو 3.25 کلو کشمش لے لو صدقہ فطر ادا کر دو، 3.25 کلو کھجور لے لو صدقہ فطر ادا کر دو، اور 3.25 کلو 2.25 کلو یہ گیہوں ہے اس کو ادا کر دو. لیکن اگر قیمت آپ ادا کر رہے ہیں قیمت، تو پھر قیمت وہاں کے ملک کے حساب سے ادا کرنی ہوگی. جیسے اس نے کہا کہ بھائی 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے وہ ادا کر دو، یا 3.5 کلو جو یا کشمش یا کھجور جو ہے نا اس کی قیمت ادا کر دو. تو وہاں 3.5 کلو جو کی جو قیمت ہوگی یا 3.5 کلو کھجور یا کشمش کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت اسے بھیجنی ہوگی اور وہ قیمت ادا کی جائے گی. تو اگر یہ جن سے ہے، اگر یہی صدقہ فطر میں ادا کرنی ہے تو پھر یہ خریدو، یہ ادا کر دو یہاں کی قیمت کے حساب سے. اور اگر قیمت ادا کرنی ہے تو پھر جس ملک میں انسان رہتا ہے اس ملک میں اس جنس کی کیا قیمت ہے اس قیمت کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا. یہ آج صدقہ فطر کے جو بنیادی مسائل تھے یہ آج ختم ہو گئے. کل انشاءاللہ عید الفطر سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی جائے گی. اور ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری کے بارے میں ہمارے والد صاحب نے جو باتیں ارشاد فرمائی اسے دھیان میں رکھے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی دعا بھی کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمري يكون. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك يا حنان يا منان. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا، ونعوذ بك من كل عمل يلهينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من إبليس وجنودي، ونعوذ بك من أن تصد عنا وجهك يوم القيامة. يا حنان يا منان، أدخلنا الجنة من باب الريان
أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نراك. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، وارفع اللهم قدرنا وطهر ذكرنا واجبر كسرنا وامحو وزرنا ونور قلوبنا ونور قبورنا، وربنا بقضائك وقدرك، وأعذنا من الجبن والبخل والأنانية والكبر والرياء والهوى، واجرنا من ذل الاستدانة وخيانة الأمانة ومن خسة المكان والمكانة ومن نسيان الجميل أو إنكاره بالتضليل، والطف بعاجل لطفك بنا فيما قضيت به علينا. اللهم لا تثقل بنا ولا تثقل علينا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، وسلم يا رب قلوبنا، واسترنا بسترك الجميل في كل مقام ورعيل. اللهم متعنا بديننا وعقولنا وصحة أبداننا، واحفظ يا إلهنا ألسنتنا وأسماعنا وأبصارنا حتى نلقاك. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار یا عزیز یا غفار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ حضرت مفتی سعید صاحب کی قبر کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اے اللہ یہ امت بڑے حالات میں ہے، ایک تو کرونا وائرس کی وجہ سے مسجدیں بند ہو گئیں، اور اے اللہ پھر اچھے اچھے علماء دنیا سے رخصت ہونے لگے. اے اللہ اب ہم کہاں جا کے کھڑے رہیں گے؟ اے اللہ دارالعلوم دیوبندی اب یتیم ہو گیا، اور وہ درسگاہ جہاں پر قال اللہ قال رسول پڑھایا کرتے تھے، اور جہاں پر بخاری کا درس دیتے تھے، اور جہاں ترمذی کا درس دیتے تھے، اے اللہ اور عالم کا مرنا عالم کا مرنا ہوتا ہے. اے اللہ ہم تو تیری رضا پر خوش ہیں، ہم تو تیری قضا پر خوش ہیں، آپ جو فیصلہ کریں ہم خوش ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں ان کا بہترین نعم البدل عطا فرما، بہترین نعم البدل عطا فرما. اے مولا کریم، یہ رمضان کا مہینہ آیا بھی اور رہا بھی اور چلا بھی اور چلا اوپر ہے. یہ بہت خوبصورت مہمان، بہت عزت والا مہمان، بہت شرافت والا مہمان، اے اللہ یہ آیا بھی اور ہم میں رہا بھی، اور اب یہ گویا کہ اپنے سفر کی تیاری میں ہے، کچھ ہی راتیں رہ گئی. اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور ہم نے دیکھا ہے
کہ اچھا مہمان جب آتا ہے تو پورے گاؤں والے پورے علاقے والے خوش ہوتے ہیں کہ اچھے مہمان آئے ہیں. جب رہتے ہیں ایک دینی ماحول رہتا ہے. پھر کچھ دن رہ جاتے ہیں سفر کے اور اپنے اپنے سفر کی تیاری کرتے ہیں واپسی کی, تو گاؤں والے علاقے والے کہتے ہیں کہ اب وہ مزہ نہیں رہے گا. اے اللہ اسی طریقے پر یہ مہمان یہ آیا اور رہا, اب یہ واپسی کا سفر کی تیاری میں ہے. ہم تو اتنا کہیں گے اس کے آنے کو بھی قبول فرما, اس کے رہنے کو بھی قبول فرما اور اس کے جانے کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری راتوں میں تیری رحمت کو جوش آتا ہے اور ٹوٹ ٹوٹ کر تو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور تو اے اللہ اپنی رحمت کی چادر کو پھیلا دیتا ہے. اے مولا کریم یہ آخری راتیں اور یہ وداعی راتیں جو چل رہی ہیں, اے اللہ اس میں تو ہم سب کو معاف فرما دے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ خیالات کے گناہوں سے بھی تو ہماری حفاظت فرما, خیالات کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دل کی کھڑکیوں کو کھول دے. اے اللہ تیری طرف سے جب ربانی لہریں چلیں اس وقت ہم غفلت میں نہ ہوں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, جب بھی تیری طرف سے ربانی لہریں چلیں ہم غفلت میں نہ ہوں بلکہ ہمارے دل میں وہ ربانی لہریں داخل ہو رہی ہوں. تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما. اے اللہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں اور شیطان بھی اے اللہ قیدوں میں ہے, لیکن اے اللہ یہ کورونا وائرس کے شیطان سے بھی تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس بیماری کو دور فرما دے. اے اللہ یہ تو تیرا غلام اور تیری باندی ہے, تیرا چاہ لینا کافی ہے. اے اللہ ہر قسم کی برائی سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پوری انسانیت پریشان ہے, یہ بیماری آئی سے بیماری آئی کہ پوری انسانیت پریشان ہے, جانور بھی پریشان ہیں اور اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں, صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اے کریم کرم کا معاملہ فرما دے, اے رحیم رحم کا معاملہ فرما دے. ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان نہ ہو بلکہ اللہ بار بار ہمیں یہ راتیں مل رہی ہو. آج کی رات حرمین شریفین کی 27ویں رات ہے اور ہمارے یہاں کل ہے 27ویں رات. یہ راتیں تیری ہیں اے اللہ, یہ وہی راتیں ہیں جن میں قرآن کی تو نے کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے اللہ یہ وہی راتیں ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا بھی حکم ہوتا ہے زمین پر جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا تو جبریل نے ایک جملہ کہا تھا, اے پیارے نبی اب میری چھٹی, اب میں زمین پر نہیں آؤں گا, لیکن آپ کی امت ایسی برکت والی امت ہے کہ اس کے لیے مجھے سال میں ایک رات میں آنا پڑے گا. ایک رات میری ڈیوٹی لگے گی زمین پر. جب تک آپ زندہ تھے قرآن لے کر آتا تھا, کبھی عائشہ کے لحاظ میں, کبھی کسی بیوی کے لحاظ میں, کبھی ام سلمہ کے لحاظ میں, کبھی میمونہ اور ابن جویریہ کے لحاظ میں, اور کبھی جو ہے نماز کے وقت میں, کبھی نماز کے باہر, کبھی سفر میں, کبھی اٹھنے پر, کبھی پہاڑ پر میں آیتیں لے کر آیا کرتا تھا. لیکن اب اے اللہ اب جو ہے حضور صلی اللہ یعنی جبریل بات کر رہے ہیں حضور سے کہ اب جو ہے میری ڈیوٹی ختم, آپ کا انتقال ہو گیا, آپ کی روح پہنچا دی گئی, اب زمین پر میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبی کے پاس میں ہی آتا تھا, لیکن آپ کی امت ایسی برکت والی امت ہے کہ شب قدر میں ان کے لیے میں آؤں گا. اے اللہ یہ وہی راتیں ہیں, کچھ پتہ نہیں کون سی رات میں جبریل آئیں گے. اے اللہ جبریل کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ اس جبریل کے آنے سے کورونا وائرس کو دور فرما دے اور پریشانیوں کو دور فرما دے. ان کے ساتھ تو نے قرآن میں کہا ہے
تنزل الملائکۃ والروح، بہت فرشتے آتے ہیں اور جبریل بھی آتے ہیں اور دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں، اے اللہ جتنی گھڑیاں رہ گئی تو ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنانا، بلکہ بار بار ہمیں مل رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مساجد کے دروازے بند ہو گئے، مسجد کے کھوٹے رو رہے ہیں، حرمین شریفین کے دروازے بھی انتظار میں ہیں، حرمین شریفین کے ستون بھی انتظار میں ہیں کہ کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے وہ لوگ جو ہم سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ خاص طور سے یہ راتوں میں حرم بھرا ہوا رہتا تھا، کعبہ بھی دکھتا تھا اور صفا مروہ بھی بھرا ہوا رہتا تھا۔ اب صفا مروہ خالی، کعبہ بھی خالی۔ اے اللہ جب کسی وجہ سے ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، امت وہاں نہیں پہنچ سکی، لیکن اے اللہ آپ تو موجود ہیں۔ اے اللہ کعبہ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن آپ تک تو پہنچ سکتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ اللہم اجعل لنا عندک ولیجہ واجعل لنا عندک زلفیٰ وحسن مآب۔ اے اللہ ہمیں تیرا رازدار بنا دے، ہمیں تیرا رازدار بنا دے، تیرے خاص بندے بندی میں شامل فرما دے۔ جب اے اللہ تیری طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہو، اس وقت میں ہماری دل کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہو اور ہمارے دل میں تیری محبت آ رہی ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ باہی اور جاہی گناہوں سے بچا لے اور باغی اور طاغی بننے سے بچا لے، ہمیں صالح بنا دے، صالح بننے سے بچا لے، ہمیں صالح بنا دے، صالح بننے سے بچا لے، ہمیں صالحہ بنا دے اور صالحہ بننے سے بچا لے۔ تیرے تم بھلے بندوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے عافیت تو ہماری حفاظت فرما۔ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور ایمان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور پہلی باتوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان کیسا ہے وہ تو آپ ہی جانتے ہیں، ہم کتنے گنہگار ہیں وہ تو آپ ہی جانتے ہیں۔ اے اللہ جیسے آپ نے ہمارا ظاہر اچھا بنایا ہمارا باطن بھی اچھا بنا دے، اور اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ جہاں جہاں پر میری اس دعا پر آمین کہی جا رہی ہو، اے اللہ ان کے دل کی جو جائز مرادیں ہوں، اے اللہ عافیت سے ان کے سارے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، اور ہماری دعاؤں پر فرشتوں کے آمین کو قبول فرما، جنتوں کے آمین کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ناجائز طریقے پر جیلوں میں مسجون ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں تنہائیوں میں مانگی ہیں یا ہمیں حدیثوں میں سکھائی ہے یا تو نے قرآن میں نازل کی ہے، اور جن چیزیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے تو مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تہ مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بال بال کو قبول فرما لے، ہماری آنکھوں کو قبول فرما لے، ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے، ہمارے پٹھوں کو نورانی بنا دے، ہمارے دل کو نورانی بنا دے، ہمارے ماحول کو نورانی بنا دے۔
اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری موافقت میں گواہی دے رہا ہو، تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اس بیماری میں جو جہاں پر بھی مر گیا ہو، اے اللہ اس کی تو مغفرت فرما۔ جو بھی مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو، اس کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ خاص طور سے ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ جو کام وہ کرتے تھے وہ کام ان کے شاگرد کریں، اے اللہ تو اس کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔